جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت نیر ضیاء عرض کر رہا ہوں، میں واٹس ایپ پر آپ کا قاری ہوں۔ جی ہمارے اس وقت اصل میں لائٹ روز جاتی ہے 9:15 بجے، جی ٹھیک ہے تو یہ میری والدہ، میں نے آپ کو ایک دو دفعہ پہلے بھی دعا کے لیے عرض کی تھی، جی ٹھیک ہے تو وہ قریباً 6-7 سال سے بیڈ ریسٹ ہیں، پیشنٹ ہیں۔ اوکے ٹھیک تو ہے ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر طرح کے جس نے بھی کوئی ڈاکٹر بتایا وہ اس کو بھی چیک کروایا، پروفیسر ٹائپ ڈاکٹر جو ہیں ان کو بھی چیک کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، ان کی ٹانگوں پر وزن نہیں آتا، ان کو جو جیسے سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے درخواست ہے، ایک تو دعا کے لیے درخواست ہے، دوسرا مجھے بتائیں کہ میں یا میرے والد صاحب ان کے لیے پڑھائی کو وظیفہ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ دے۔ بھائی نے سوال کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا، جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا ہے۔ کوئی پیشنٹ ایسا، کوئی ایسا مریض جس میں ڈاکٹر بھی بے بس ہوں، لاچار ہو گئے ہوں، سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کیا جائے، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں نہیں جلدی ٹھیک ہو رہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بہترین طریقہ کار یہ ہے، گھر کے جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد روزانہ اس کے پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، جو مریض کے کانوں میں اس کی آواز جائے۔ ایک بات، سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے جو مریض کے کانوں میں اس کی آواز جائے۔ بیٹا پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، بہن پڑھ لے، شوہر پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، یعنی کوئی بھی ایسا کلوز رشتہ جو ہے وہ پڑھے، اس کے کانوں میں اس کی آواز جائے۔ سورۃ یاسین کو روزانہ پڑھا جائے، سورہ رحمان کو روزانہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض بہتر ہو جائے گا۔ یہاں میں ایک اور اہم بات گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے گھروں میں عادت بن گئی ہے، بس وہ سی ڈی لگا دی یا کیسٹ لگا دی، وہ آواز کو سنتے رہتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، اگر ماں بیمار ہے تو جس درد سے بیٹا پڑے گا نا، وہ درد کچھ علیحدہ ہوگا، جس درد سے بیٹی پڑے گی نا، وہ درد جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ اگر کسی کی بیٹی بیمار ہے تو جس درد سے ماں پڑے گی نا، وہ ماں کے درد سے ہی، ماں کی توجہ سے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ جس درد سے باپ اپنے بیٹے کے لیے پڑے گا نا، کیسٹ والا اس درد سے نہیں پڑھ سکتا۔ بلا شک و شبہ اس کے پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، اس کے سننے کا ثواب اپنی جگہ، اس کے فیض و برکات اپنی جگہ، لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے یا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جس درد سے پڑھیں گے نا، میرا خیال ہے وہ بہت بہتر ہوگا۔ بھائی سے گزارش ہے، والدہ محترمہ کے پاس سورۃ یاسین، سورۃ رحمان اور سورۃ ملک جو ہے اس کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والدہ محترمہ جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں گا، قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، سمجھ تو آئے کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے، کہاں پر ہم غلط جا رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی پریشانی آ گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے اور ہماری آنکھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اوورآل پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، خالی انہی کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر بے شمار مریض ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا اب کیا کریں۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے ہماری غلطی کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی والدہ محترمہ بہتر ہو جائیں گی۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے، ہماری ماں ہے وہ بیمار ہے، آپ سب اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا، کہاں سے بول رہے ہیں بیٹا؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، جی محمد ارسلان میرا نام ہے۔ جی بیٹا۔ جناب، مجھے کچھ ایک سوال پوچھنا تھا۔ میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر میں کوئی چیز اچھی کر رہا ہوں نا، تو مجھے میری تعریف، اگر میں نے خود یا میرے گھر والوں نے، جہاں میں آفس میں جا رہا ہوں وہاں پہ میری تعریف ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ بالکل ہی اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے، اس کا الٹ ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں آفس جا رہا ہوں تو مجھے کسی نے، میرے سر نے یا کسی نے کہہ دیا کہ بڑے روٹین سے آ رہے ہو، تو وہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا کام کوئی بھی اس لحاظ سے ہو تو وہ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ جی ٹھیک ہے بیٹا۔ بیٹا نے سوال کیا ہے کہ اکثر اوقات یہ پریشان ہو جاتے ہیں، ناظرین نے سوال سنا ہوگا، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو والدہ کی نظر بھی لگ جاتی ہے، بعض کا تو والد کی بھی لگ جاتی ہے، بہن بھائیوں کی کسی میں سے لگ جاتی ہے، اچھا رشتہ داروں میں سے کسی کی لگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا جس کی نظر لگے وہ آپ کا دشمن ہو، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔
کسی نے خوشی سے دیکھ لیا ماشاءاللہ نہیں کہا تو نظر لگی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات. تو ان سے گزارش ہے کوشش کریں روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 دفعہ الحمدللہ رب العالمین پوری, 7 دفعہ آیت الکرسی, درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود ہی پی لیا کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوگا جیسا بھائی نے بتایا ہے. بہت سارے ایسے ناظرین جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نظر لگ جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں دشمن جو ہوتا ہے اس کی نظر لگتی ہے, دشمن تو ویسے ہی حسد کر رہا ہوتا ہے. اب جو بندہ جس کی نظر لگتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے گھروں میں, بعض کا بچے کو ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر الحمدللہ رب العالمین اور آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کے پہلے اور بعد میں جب بھی کبھی زندگی میں وظیفہ جو بھی پڑھیں اس کے پہلے اور بعد میں درود پاک ضرور پڑھیں, کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پاک پر جو درود پاک پڑھنے والا ہے, میرے رب کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں اسی وجہ سے پہچانوں گا, جلدی زیادہ پہچانوں گا, اس لیے کہ وہ میری ذات پر زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے. تو بھائیوں سے گزارش ہے, ناظرین سے گزارش ہے, نبی پاک علیہ السلام کے ذات پاک پر روزانہ درود پاک لازمی پڑھا کریں. جب روزانہ درود پاک پڑھیں گے تو میرے کریم لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا, پھر وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا, پھر محبت رسول ہوگی, پھر میرا اپنا ایک وجدان کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کریم آقا علیہ السلام ضرور اپنی زیارت کروائیں گے.